چیز کی تو میں ان کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. میں اپنے تینوں حلقوں کی اسلام آباد کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں. ہم جو لڑائی اور جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ایک لمبی جنگ ہے. گزشتہ 2 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب یہ جنگ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اور اس جنگ میں آپ یعنی کہ عوام پاکستان انشاءاللہ جیتنے جا رہی ہے. دنیا کی ہسٹری میں عوام سے آج تک کوئی بھی نہیں جیت سکا. کوئی بھی آمر، کوئی بھی ظالم جابر بندوق کی نوک پہ، بندوق کے زور پہ عوام کو زیادہ عرصے تک نہیں دبا کے رکھ سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ جو آپ کی انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بھی کمپرومائز ہو گیا ہو، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے اپنے عوام کو، اپنے اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہا ہو. لیکن بہرحال عوام پاکستان کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. جو اس کا مینڈیٹ لوٹا گیا تھا 8 فروری کو، اس کے خلاف عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے. عوام ہار نہیں مان رہی. آپ نے اسلام آباد کا جلسہ دیکھا، کس طرح انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے وہ جلسہ کروایا. اتنی اس میں شکیں ڈالی کہ اتنی شکیں تو میرے خیال میں جب آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں وہ بھی نہیں ڈالتے ہیں اس میں. اور ہمیں شہر سے باہر 25-30 کلومیٹر باہر جا کے جلسے کا وینیو دیا، کنٹینر لگائے، کارکن اغوا کیے، لوگوں کو آنے سے روکا، FIRs دی، گاڑیوں کو روکا. اس کے باوجود لاکھوں کا مجمع تھا. ابھی آپ لاہور میں دیکھیں، شہر سے 40 سے 50 کلومیٹر دور یہ جلسہ گاہ لے گئے، اور آخری رات کو 12 گھنٹے پہلے 21 کو جلسہ تھا، 20 کی رات کو لے گئے، کنٹینر لگائے، کارکن اغوا کیے، سارا کچھ کیا. پھر بھی وہاں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. تو یہ دراصل عوام کی کامیابی، عوام کی فتح ہے. میں آپ سب کے طرف سے پنڈی اور اسلام آباد کی عوام کو بالخصوص اور پورے پاکستان کی عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں. ابھی مرشد نے دوبارہ NOC جاری کیا ہے کہ آپ نے پنڈی میں جلسہ کرنا ہے اور 28 ستمبر کو کرنا ہے. تو جب عمران خان کا NOC آ جائے، ان کا آرڈر آ جائے، تو ہمیں کسی NOC کی ضرورت نہیں رہتی. تحریک انصاف کے کارکنان پنڈی اسلام آباد کے، پورے پاکستان کے، انشاءاللہ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے، اور ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کی عوام، پنڈی اور اسلام آباد کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنا مینڈیٹ جو انہوں نے لوٹا ہے، ہم اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے باہر نکالیں گے، آزاد عدلیہ کی حفاظت کریں گے، اور غلامی کو قبول نہیں کریں گے. انشاءاللہ میں پورے پاکستان کی عوام کو دعوت دیتا ہوں 28 ستمبر بروز ہفتہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ. جی علی بخاری صاحب، جو ٹریبیونل کیس آج الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، اس میں آج دور جو ہمارا کیس تھا الیکشن کے ٹرانسفر کے اپلیکیشن کے حوالے سے، تو اس کے اندر ایسے ہوا کہ آج ہم لوگ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اور ہمارے ایسوسیٹس وہاں پر اپیئر ہوئے. اس میں یکم ڈیٹ دی گئی ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کاپی ہمیں دیں گے، ہم اس پہ رپلائی فائل کریں گے کہ اس میں کیا رپلائی ہے. انہوں نے جو کوشچن کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ انڈر کوشچن ہے، اور اس کو کیونکہ جو آرڈر جس کی بیسس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دوبارہ گیا یہ ہمارا کیس، ٹرانسفر کیس، وہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. وہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسپیشل بینچ کے سامنے لگ جائے گا. اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ کیونکہ انہوں نے تو بائسنس شو کی نا، وہ تو خود پارٹی ہیں. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جب ہم ریٹرن کینڈیڈیٹ کو کچھ بات کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، ان کو دفاع کرنے کے لیے ECP آ جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں جی ریٹرن کینڈیڈیٹ کو کہ بھائی فارم لے کے آؤ، ٹریبونل پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں ECP سے لے لیں. تو ECP تو خود پارٹی ہے. اور اب تو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ آ چکی ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے، اور سپریم کورٹ نے 8 رکنی بینچ نے جو اپنا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے جو کل ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اس کے اندر ECP تو باقاعدہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو ایک قسم کی ملزم ہے. ان کو تو خود سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. یار آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، آپ ایک نوکریوں سے، ججز سے، پرائیویٹ جاب سے، اپنے بیوروکریسی سے ریٹائر ہو کے دوسری دفعہ بھی اتنا زیادہ انجوائے کر چکے ہیں، سارا پاکستان اسٹیک پہ لگا دیا. ایسے نہیں ہوتا. اب آپ لوگوں کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا. ادروائز یہ عوام جو کھڑے ہیں، جو 25 کروڑ عوام ہے، یہ بڑے باشعور ہے الحمدللہ. عمران خان صاحب نے ان کو شعور بھی دیا، ان کو بولنے کی طاقت بھی دی. وہ جو کہتے تھے نا
پیپلز پارٹی والے کہ بھٹو نے سیاست جو ہے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکالی, وہ لاوارث چھوڑ کے شہید ہو گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو وارثوں تک جو ہے وہ عمران خان نے پہنچایا. آج عمران خان وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو زبان دی, جس نے لوگوں کو شعور دیا, جس نے لوگوں کو دستور پاکستان بتایا. کہ آج دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ دستور کے اندر جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے وہ بیسک لوگوں کے اپنے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر قدغن ہو رہی ہے. آرٹیکل 199 پہ قدغن ہو رہی ہے, اور اس فارم 47 کی پیداوار گورنمنٹ کو بچائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ٹاپ اینڈ جو ٹاپ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جتنی بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, جو ایک جلسے کے لیے بھی قانون سازی ہوتی ہے, یہ دستور کی قانون سازی کی جا رہی ہے, اور جو رات کو کروڑوں روپے لگا کے جو جناب اجلاس بلایا جاتا ہے, رات کو چھپون مار کے جھوٹی ایف آئی آروں میں منیز اٹھائے جاتے ہیں, ہم لوگوں پہ جھوٹی ایف آئی آر دی جاتی ہیں, جلسے کرانے پہ ایف آئی آر دی جاتی ہیں, جلسے کے اندر 40 میں تو کہتا ہوں صرف ایک کنڈیشن رہ جاتی ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دیں, یہ رہ جاتی ہے. ایسے جلسے ہوتے ہیں, ایسے ڈیموکریٹک گورنمنٹ چلتی ہے. شرم آنی چاہیے. یہ جعلی وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی ہے اس کو جعلی وزیر اعظم 17 سیٹ سے جیت کے بیٹھا ہوا, ہارے ہوئے چاچا بھتیجی باپ, جائیں میاں صاحب کے ساتھ جا کے کبوتر بازی کریں, جو ان کو شوق ہے جو وہ کر رہے ہیں. آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور آپ 17 سیٹیں لے کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر آفس میں. سو اب الحمدللہ عمران خان صاحب نے پنڈی جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور انشاءاللہ سارے پاکستان کا جلسہ ہوگا یہ, اور ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا. بہت شکریہ. جی ISI کی تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کا ایک یہ بھی تھا کہ ڈائیلاگ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک جو پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو ہٹایا نہیں جاتا. دیکھیں جی, ڈائلاگ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے اچھی بات ہے. پولیٹیکل سسٹم کے لوگ, پولیٹیکل وزڈم کے لوگ, پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کوئی کسی کی ٹرانسفر یا کسی کا ریٹائر ہونا ہے ان کا ڈپارٹمنٹل ایشو ہے, اس سے ہمارا تو کوئی لین دین ہے نہیں. ڈپارٹمنٹ خود بہتر جانتا ہے, اپنا ادارہ خود بہتر جانتا ہے, وہ اپنے ریٹائرمنٹ چینجز ان کے ایک روٹین میٹر ہے, اس میں کوئی کمنٹس نہیں.